یہ ہے وہ درندہ جس کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں۔ لاہور غازی آباد تھانے کی آج میں بات کروں گا کہ اس تھانے میں یہ درندہ تعینات ہے جس نے ایک ذہنی معذور بچی کو اٹھایا، اپنے کمرے میں لے گیا اور پھر نابل جبر کیا، پھر گھر بھی چھوڑ کر آتا ہے۔ پھر ڈی آئی جی نے، سی ایم صاحبہ نے نوٹس لیا، 78 ملازم ڈسمس کیے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ ڈسمس فورس سروس ہو جائیں، لیکن میں تو حیران ہوں کہ یہ پولیس والا ہے کہ درندہ ہے۔ ذہنی معذور بچی کو آپ دیکھ رہے ہیں، خدا کی قسم دیکھتے ہوئے ترس آتا ہے، رونا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، صحت والی زندگی دے۔ میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ سادے لفظوں میں اگر انجدہ کو بندہ ساڑھے کو آ جائے تو اسی کہنے چل 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 پرا ہو، لیکن یار یہ تو درندہ نکلا ہے، یہ پولیس والا تو ہے ہی نہیں۔ پولیس کی وردی میں بہت بڑا یہ بھیڑیا ہے، اس کی وجہ سے 78 ملازمین معطل ہوتے ہیں، اور اللہ کرے کہ یہ ڈسمس فورس سروس ہو جائیں۔ اور لاہور کا یہ میں کہوں گا کہ انمول ہیرا ہے صحافت میں، جس نے اندر کی خبر نکالی۔ اس میرے بھائی نے جان پر کھیل کر اندر کی خبر نکالی، پھر یہ خبر آہستہ آہستہ وائرل ہوگی، سی ایم صاحبہ نوٹس لیتی ہیں، پھر 78 ملازمین اڑ جاتے ہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اللہ کرے کہ یہ ڈسمس فورس سروس ہو جائیں اگر اس معاملات میں یہ ملوث ہیں۔ بہت شکریہ وسیم بھائی، آپ نے ایک بیٹی کے لیے آواز اٹھائی، اور میں تو سلام پیش کرتا ہوں، لیکن پوری قوم بھی آپ کو یقیناً سلام پیش کر رہی ہوگی۔ یہ ساری بات مجھے بتائیں، کیا ہوا تھا، کہاں سے شروع ہوئی؟ انصر بھائی، ہوتا یہ ہے کہ تھانے دار غازی آباد تھانے انویسٹیگیشن میں تعینات ہوتا ہے، عمران اس کا نام ہے، اور اس کی تصویر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس نے چہرے پر سنت رسول رکھی ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس نے ایک درندگی کی انتہا کی ہے۔ گھر کے باہر بچی موجود تھی اور اس کو بچی کو موٹر سائیکل پر بٹھایا ہے، اور بٹھانے کے بعد جب جانے لگا ہے تو محلے میں ایک دکاندار نے آواز دے کر پوچھا بھی ہے کہ بھائی آپ کون ہیں، اس لڑکی کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ تو اس نے اوپر سے اپنی وردی کا روب جھاڑا ہے، اوے چپ کر، تو نہیں پتا میں تھانہ دار ہوں، غازی آباد سے میں ہوں، یہ میری ملزمہ اشتہاری ہے۔ اس نے کہا بھائی وہ سائیں لوگ ہیں، اشتہاری کہاں سے ہو گئی؟ خیر اس کو بٹھا کر لے جاتا ہے کمرہ نمبر 4 میں، اور لے کے بھی کہاں جاتا ہے جہاں پر لوگوں کی عزتوں کو محفوظ سمجھا جاتا ہے۔ جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ تھانے کی جو عمارت ہوتی ہے وہ بدماشوں کے لیے عبرت گاہ اور شریف شہریوں کے لیے دارالامن ہوتی ہے، اسی بلڈنگ کے اندر جہاں لوگوں کو امید ہوتی ہے، یقین ہوتا ہے کہ یہاں ہمیں انصاف ملے گا، اس میں ہوتا یہ ہے، یہ کمرہ نمبر 4 میں اس کو لے جاتا ہے، اور وہاں پر جا کر مبینہ طور پر اس کے ساتھ وہ زیادتی کرتا ہے۔ ہوتا پھر کیا ہے، جب بچی کے گھر والے بچی کو تلاش کرنا شروع کرتے ہیں تو وہی دکاندار ان کو بتاتا ہے کہ آپ کی بیٹی کو ایک تھانے دار غازی آباد لے گیا ہے۔ وہ اپنی بیٹی کی پتہ جوئی کرنے کے لیے جب غازی آباد پولیس اسٹیشن پہنچتے ہیں تو وہیں پر روایتی پولیس اہلکار، نائٹ محرر و دیگر ملازمین کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کیا ہوا ہے، وہ بولتے ہیں کہ ہماری بچی آپ پکڑ کر لے کر آئے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کون سی بچی، کدھر ہے آپ کی بچی؟ ادھر کوئی نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں ہماری گمشدگی کی رپٹ لکھ لیں کوئی، ان کی رپٹ بھی نہیں لکھی جاتی، اور ان کو کہا جاتا ہے وہ پاگل سی لڑکی ہے، ادھر ادھر ہو گئی ہوگی، گھر آ جائے گی، یعنی کہ اس کو سیریس نہیں لیا گیا غازی آباد پولیس اسٹیشن کی جانب سے۔ پھر ہوتا کیا ہے، جب وہ تھانے میں موجود ہوتے ہیں تو اسی دوران ان کے گھر سے تھانے کے اندر جو ان کے لواحقین گئے ہوتے ہیں ان کو فون آ جاتا ہے کہ آپ گھر آ جائیں، بچی مل گئی ہے۔ وہ جب بچی کے پاس گھر پہنچتے ہیں تو بچی جا کے بتاتی ہے کہ میرے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے۔ پھر اس بچی کو دوبارہ تھانے لایا جاتا ہے تو بچی اس کمرے کی تصدیق کرتی ہے، اور جو درندہ ٹیلی ویژن اسکرین پر، جو موبائل اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، اس پر جو ہے وہ واضح کر دیتا ہے کہ یہ وہ درندہ تھا۔ اس کو فوری طور پر جب شور شرابہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ غریب لوگ ہیں، چیخیں مارتے ہیں کہ ہماری بچی کو تھانے کیوں لائے، تو یہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہاں پر اس کو قابو کر لیا جاتا ہے۔ اور قابو کرنے کے کچھ دیر تو اپنے افسران کو آگاہ نہیں کیا جاتا کہ یہاں پر کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے۔ تو اس میں جب ہم نے خبر کو ہائی لائٹ کیا تو جس میں ڈی اے جی انویسٹیگیشن کی جانب سے فوری طور پر جو ہے وہ اس کو گرفتار کر لیا گیا، کہا گیا کہ اس کو گرفتار کریں، اور تھانہ دار عمران کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کیا گیا، جس پر وزیر اعلیٰ پنجاب کو جب اس بات کا علم ہوا تو وزیر اعلیٰ پنجاب تو صوبے کے لیے پہلے ہی بڑے بہترین کام کر رہی ہیں، اور ان کا یہی موٹو ہے کہ بچے، بوڑھے اور خواتین میری ریڈ لائن ہے، ان کو کوئی نقصان پہنچائے گا وہ اسی طرح سے ہے جیسے حکومت کو نقصان پہنچائے گا۔ تو وزیر اعلیٰ پنجاب ڈی اے جی آپریشن کو جو ہے وہ حکم دیتی ہیں کہ اس کی مکمل انکوائری کریں، اور ڈی اے جی آپریشن رات کے اندھیرے میں
اپنی ٹیم کے ہمراہ جب غازی آباد پولیس اسٹیشن پہنچتے ہیں تو وہاں پر جا کے دیکھتے ہیں ماحول ہی ایک الگ ہے. اور مبینہ طور پر ہمارے ذرائع کے مطابق یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ جو ذہنی معذور بچی تھی اس کے خاندان والوں سے بھی جو ہے وہ پولیس افسران کی ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے سارا قصہ بتایا کہ پولیس نے ہمارے ساتھ کیا کچھ کیا ہے. آخرکار ڈی آئی جی آپریشن جو ہے وہ فوری طور پر سارے تھانے کو جو ہے وہ معطل کر دیتے ہیں. اس میں جو ہے وہ سب انسپیکٹر بھی ہیں, اس میں اے ایس آئی بھی ہیں, اس میں ہیڈ کانسٹیبل بھی ہیں, اس میں کانسٹیبل بھی ہے, ڈرائیور بھی ہے, فرنٹ ڈیسک کا عملہ بھی موجود ہے, محرر بھی موجود ہے, نیبر بھی موجود ہے اور باہر گیٹ پر جو سنتری بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی موجود ہے. 78 لوگوں کو فوری طور پر جو ہے وہ پولیس لائن بھجوا دیا جاتا ہے, جس کی باقاعدہ ہم نے نقل رپٹ بھی کمپیوٹرائز جو ہے وہ حاصل کیا, جس میں تمام لوگوں کے نام, بیلٹ نمبر وہ بھی شامل ہیں. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب بچی کے ساتھ ہو جاتا ہے تو بچی کے گھر والے ایک ہی جو ہے وہ بات کہتے ہیں کہ سی سی ڈی کے حوالے اس کو کیا جائے, کیونکہ آپ نے عموماً دیکھا ہے کہ گلی محلوں میں گزرنے والی جو خواتین ہیں, چاہے وہ بڑی عمر کی ہیں یا چھوٹی عمر کی ہیں, جب کوئی ان کو ٹچ بھی کرتا ہے تو سی سی ڈی اس پر ایکشن لیتی ہے. اب فیملی کا بھی یہ کہنا ہے کہ اس کو جو ہے وہ فی الفور جو ہے وہ سی سی ڈی کے حوالے کیا جائے, لیکن اس کی اب انکوائری شروع ہو گئی ہے. تھانے دار جو مبینہ طور پر یہ بات کہہ رہا ہے کہ جی میں نے کچھ نہیں کیا, میں صرف یہ اپنے ناظرین سے بھی اور تھانے دار اور پولیس افسران جو مجھے دیکھ رہے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں, کیا خاتون کو جو ذہنی معذور ہے دیدہ دنستہ طور پر تھانے دار موٹر سائیکل پر بٹھا کر اپنے دفتر کیوں لے کے گیا؟ اگر اس کے خلاف کوئی مقدمہ ہے, کوئی کمپلینٹ ہے, کیونکہ جو اپلیکیشن ہوتی ہے وہ تو آپریشن ونگ کے پاس ہوتی ہے, انویسٹیگیشن ونگ کے پاس تو صرف ایف آئی آر جاتی ہے جس کی وہ جو ہے وہ تفتیش کرتے ہیں. کچھ لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ جی ایس ایچ او کا قصور کیا ہے. ایس ایچ او جو ہوتا ہے تھانے کی بلڈنگ کا مالک ہوتا ہے, وہ ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے, وہ حوالات کا مالک ہوتا ہے. جس طرح سے محرر جو ہے تھانے کی ماں کہی جاتی ہے اور ایس ایچ او کو باپ کہا جاتا ہے, تو ذمہ داری بے شک وہ باہر ڈیوٹی پر گیا ہوا تھا, لیکن ڈی آئی جی آپریشن کی جانب سے نہ صرف ایس ایچ او, محرر, دیگر جو ہے وہ تقریباً 80 کے قریب لوگوں کو معطل کر کے انہوں نے پولیس لائن بھجوایا ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ تھانہ کی جو عمارت ہے یہ شہریوں کے لیے ایک انصاف کی جگہ ہے. میں یہ بھی کہوں گا کہ جب گھر کے باہر گولیاں چلتی ہوں تو انسان بھاگ کے اپنی جان بچانے کے لیے اپنے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے. جب گھر کے اندر ہی گولیاں چل رہی ہیں تو پھر وہ کہاں جائے؟ اگر سائلین خواتین تھانوں میں بہت بہت خوبصورت آتی ہیں اپنے مسائل کے لیے, یہاں تک کہ اوورسیز پاکستانی خواتین بھی آتی ہیں, لیکن جو سمجھدار ایس ایچ او ہیں وہ ان کو بیٹی کہہ کر, بہن کہہ کر ان کا معاملہ فوری طور پر حل کر دیتے ہیں. لیکن اس درندے کو یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ جو لڑکی میں موٹر سائیکل پر بٹھا کر لے کر آیا ہوں یہ ذہنی معذور ہے اور اس کے پاس بھی کھڑے ہونے کو دل نہیں چاہ رہا. اس کے پاس سے اس طرح کے اس کے کپڑے اور بدبو بھی آ رہی تھی کیونکہ وہ دماغی طور پہ درست نہیں تھی اور اس نے اس کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا. میرے پروڈیوسر صاحب بھی غازی آباد سے ہیں, ان سے پوچھ لیتے ہیں کریکٹر کا. جہانگیر بھائی بتائیے گا کریکٹر اس کا ٹھیک تھا یہ بدنامی ہے؟ یہ بدنام زمانہ کریکٹر ہے, کیونکہ اس سے پہلے بھی میرا 1-2 دفعہ چکر لگا ہے کسی کام کے حوالے سے, تو مجھے پتہ چلا کہ ادھر بندوں پہ پرچے دیے جاتے ہیں, پرچے دے کے چیک کے پرچے دے کے ان کو ویسے ہی بٹھا لیا جاتا ہے, ہفتہ ہفتہ بیٹھے رہتے ہیں, کوئی گرفتاری نہیں ڈال, گرفتاری نہیں. یہ حالات ہیں غازی آباد کے. دیکھیں غازی آباد کی اگر بات کریں تو غازی آباد سمیت لاہور کے بہت سارے ایسے پولیس اسٹیشن ہیں جن ایس ایچ اوز کی گردن میں ابھی بھی مغل کے سریے ہیں جو مڑتے بھی نہیں ہیں. ایسے ایس ایچ او تعینات ہیں, لیکن ڈی آئی جی آپریشن نے اب ان کے خلاف کارروائی کا آغاز کرنا شروع کر دیا ہے. جو خود کو کہتے تھے نا میں بڑا قریبی ہوں, ان کے خلاف بھی کارروائیوں کا آغاز ہونا شروع ہو گیا ہے. پھر ڈی آئی جی صاحب کو بھی سلام کرنا چاہیے, کیونکہ اپریشیٹ کرنا چاہیے, ڈی آئی جی آپریشن کو سلام کرنا چاہیے. ڈی آئی جی آپریشن نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کوئی اپنا ہے یا غیر ہے. یہ تھی کہانی تھانہ غازی آباد لاہور کی, جو مبینہ طور پر جس کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں عمران اے ایس اے انویسٹیگیشن میں تعینات ہے. ایک ذہنی معذور بچی سے زیادتی کرتا ہے, ذابل جبر کرتا ہے, اور اس میرے بھائی نے اس خبر کو اجاگر کیا, پوری دنیا کے سامنے رکھا. اب اس کو بھی دھمکیاں ملیں گی, اس کو تنگ کیا جا رہا ہے, لیکن اس نے کہا کہ میرے بھائی نے واضح کہا کہ میری جان بھی حاضر ہے, جہاں پر میری بہن بیٹیوں کی عزتوں کی بات ہوگی میں حاضر ہوں, میری جان کا نذرانہ حاضر ہے. خیر میرے بھائی کو میں سلام پیش کرتا ہوں, ڈی آئی جی آپریشن صاحب کو بھی سلام ہے جنہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا اور 78 ملازمین کو ڈسمس کر دیا. اب اللہ کرے کہ اگر یہ ملوث ہیں تو ڈسمس فور سروس ہوں.
और इमरान जो जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं, इस दरिंदे को नई बख्शिश होनी चाहिए, ये जेल जाना चाहिए, बल्कि सीसीडी के हवाले होना चाहिए इसको, और इसके नेफे में भी पिस्टल चलना चाहिए। जैसे कि आम शहरियों के नेफे में पिस्टल चलता है तो इसके नेफे में क्यों नहीं चल सकता। जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करें। अपने मेज़बान अंसर भट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।